3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لو تاکہ قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھو، خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان عمل۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن یہ آیت اس طرح پڑھ لو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو خدا کی قسم لوگ آپ کے گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا ایک نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے، اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح اور درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پڑھ لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں اور اس پاک ذات کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا، اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کو جتنی بھی توفیق ہو اس میں سے غریبوں میں صدقہ و خیرات کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتے ہیں جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ ناظرین، یہاں پر میں نے آپ کو نماز فجر پڑھنے کی چند فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فرض کی فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے تو بھی ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا جس نے زیادتی کی ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے، اللہ اسے دے گا۔ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس وظیفے سے غم و دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، وہ بے ہوشی کے عالم میں لگ رہے تھے، ان پر غشی طاری ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سے میرے اوپر ایک خاص سورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سورت کوثر عطا فرمائی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے،
ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام پلاؤں گا۔ جو 50 سال کا ایک دن ہوگا، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرا امتی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ حاضرین، اب وظیفے کے عمل اور طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کم از کم 3 دن تک پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کے اس عمل کو 3 دن تک کرنا ہے۔ آپ زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ آپ اتنے دن تو اس عمل کو لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 43 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی، اور یہ سورت ہر غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کے سربراہی میں عاص بن وائل تھے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل نے پروان چڑھنا تھا، اور عرب کے لوگوں کے لیے بیٹا ہونا ایک نہایت ہی قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اور اب آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہیں اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کرام کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔